الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نثبت الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق اللہ العظیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کہ وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پہ. باقی سب مغلوب ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ پاک کی یہ سب کیا ہے؟ مغلوب ہے. اللہ پاک اپنے بندوں پہ اپنی ساری مخلوق پہ کیا ہے؟ غالب ہے. اور ساری مخلوق پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ پہ کسی کا حکم نہیں چلتا. نبیوں پہ، ولیوں پہ، فرشتوں پہ، مولویوں پہ، عربی اجمی شرقی غربی جو بھی مخلوق ہے سب پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. اور کئی مخلوق ایسی ہیں کہ ان پہ تکوینی حکم چلتا ہے اللہ پاک کا، اور کئی مخلوق ایسی ہیں کہ ان پہ تشریع جو نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے کتابوں کے ذریعے اپنا حکم نازل فرمایا ہے وہ حکم چلتا ہے. غالب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. ساری مخلوق بھی مل کے اللہ پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ میں اتنی طاقت ہے. اور چاہے ایک سیکنڈ سے پہلے ساری مخلوق کو پیدا فرما لے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد کہ تم سب کو پیدا کرنا ایک آدمی کو پیدا کرنا، اور تم سب کو مار کے دوبارہ زندہ کر دینا ایک آدمی کو مار کے دوبارہ زندہ کر دینا اللہ کے لیے ایک برابر ہے. یعنی جس طرح ایک آدمی کو پیدا کر لیا سب کو پیدا کر لیا، ایک آدمی کو مار کے زندہ کر لیا سب کو مار کے زندہ کر لیا. کوئی مشکل نہیں اللہ پاک لیے ایک برابر ہے. اور اللہ پاک کا کام قلم ہل بسر اتنی جلدی ہو جاتا ہے جتنی دیر جلدی آگ دبکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی جلدی اللہ کام ہو جاتا ہے. او ہوا اقرب یہ اس سے بھی جلدی، آنکھ چمکنے بھی ابھی دیر لگتی ہے، آنکھ چمکنے سے پہلے اللہ کام ہو جاتا ہے. اللہ بھائی ایسا غالب ہے، اتنی طاقتوں والا ہے. زندہ اللہ ہے، زندہ موت سے پاک ہے، بیماری سے پریشانی سے اللہ پاک ہے. اس مالک سچے کو چھوڑ کے ہر شے جس کے پاس ہے، جس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، تو لوگ چھوڑ کے در در پھر رہے ہیں، مانگتے سوال کرتے لوگوں سے. ہر شے رب کی، جس رب کے پاس جو زندہ رب ہے اور شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کی طاقتوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کی قوت اس رب کو چھوڑ کے در در سے لوگ مانگتے پھر رہے ہیں. اس کی فوقیت کی دلیل کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا کہ وہ تم پہ محافظ فرشتے بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ. محافظ فرشتے بھیجتا ہے اللہ پاک. کئی فرشتے تو ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. بعض اوقات آدمی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک کے حکم سے وہ فرشتے جو ساتھ ہوتے ہیں اس کو مشکل سے نکال لیتے ہیں. اور جب کوئی وقوع بننا ہوتا ہے وہ حادثہ تو اللہ پاک پھر فرشتوں کی حفاظت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. بعض فرشتے ایسے انسان کے ساتھ ہیں جو محافظ
بن کے پھرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، دو فرشتے جو نیکی اور گناہ کو لکھتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے ہر وقت انسان کے ساتھ، اور ایک بائیں طرف، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ تو دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ جو قول افعال اعمال کرتا ہے انسان وہ لکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ عصر کے وقت اور فجر کے وقت ان کی ڈیوٹی بدلتی ہیں۔ جو دو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت جاتے ہیں اور ساری رات کی رپورٹ جا کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ تیرے بندے نے یہ کیا ہے۔ اور جو فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، وہ سارے دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں اللہ پاک کے دربار میں۔ تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں تم فجر کے وقت گئے تھے میرے بندے کے پاس، تو اب عصر کے وقت آئے ہو، تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک فجر کے وقت تیرے بندے کے پاس گئے، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور عصر کے وقت آئے ہیں اب بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ عصر کے وقت تم گئے تھے اور فجر کے وقت آئے ہو، عصر کے وقت کیا کرتا تھا، فجر کے وقت کیا کرتا؟ وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عصر کے وقت گئے تھے تو نماز پڑھتا تھا، فجر کے وقت آتے تیرا نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا تم گئے فجر کے وقت، عصر کے وقت، عصر کے وقت گئے، فجر کے وقت آئے، تو میرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، پھر ایسے کرو یہ سارے 24 گھنٹے میرے بندے کے نماز کا ہی ٹائم لکھ دو، سارے 24 گھنٹے میرے بندہ نماز ہی پڑھتا رہا ہے 24 گھنٹے۔ دیکھو اللہ پاک کا بھائی کتنا کرم ہے، نماز کتنی عظیم عبادت ہے، ہاں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک 24 گھنٹے 5 نمازوں کی برکت سے 24 گھنٹے نماز کے اللہ پاک شمار فرما دیتے ہیں۔ نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جہاں بھی ٹائم ہو جائے وقت مل جائے وہیں اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہی کرنا ہے، اگر آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں جہاں بھی ہیں ٹائم آ جائے جی حضر مجھے کوشش یہی کرو کہ 5 نماز پڑھو مسجد کے اندر، لیکن اگر نہیں بھی آپ پہنچ سکتے یہاں گھر میں ہے، سفر میں ہے، کہیں مسافر سفر میں ہے، کہیں حضر میں ہے، یعنی اور دور ہے کہیں کاروباری سلسلے میں، تو جہاں بھی ٹائم آ جائے نماز کو وہی نماز ادا کرو، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ فرض عین ہے بھائی، یہ پڑھنی پڑے گی، ہاں یہ فرض ہر بندے کو پڑھنی پڑے گی، یہ پڑھی پڑھائی نہیں ملے گی خاندان کی طرف سے ایک ہی آدمی پڑھ لے، بعض بال پڑھ لے، یا مکے کی طرف سے ایک ممبری پڑھ لے، یہ صدر صاحب ہی سب کی طرف سے پڑھ لے، نہیں ہر بندے کو بیوی کو اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، ہم کو اپنی بات سب کو اپنی اپنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، فرض عین ہے۔ ہاں اور یاد رکھنا دن قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ نہیں چھوڑنی ہے، پڑھنی ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھنی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے، رضا الہی۔ تو حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، توفت رسولنا، تو ہمارے جو رسول فرشتے بھیجے ہوتے ہیں نا وہ کیا دیتے ہیں، اس کو وفات دیتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ مومن آدمی جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو نہایت آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور نہایت آسانی نرمی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں۔ یہ بھی اس میں آتا ہے کہ مومن کو مرتے وقت اس کا جنت کا مقام ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، مومن ہو، مومن مشرک نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، اللہ کا کھا کے اللہ سے مقابلہ کرے، مومن ہو تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، تو مرتے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اس کا جنت کا جو مقام ہے ٹھکانہ وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ روح جو ہوتی ہے اپنے جنت کے مقام ٹھکانے کو دیکھ کے اتنی آسانی سے باہر آ جاتی ہے جسم سے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا بھرا وہ پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کا منہ کھول دیا جائے نا تو آرام سے ہی آ جاتا ہے پانی، اس طرح وجود سے باہر آ جاتی ہے وہ اپنا مقام جنت کا ٹھکانہ دیکھ کے۔ اور جب مشرک بے ایمان ہوتا ہے کافر، اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں، پھر ایسے سمجھو جیسے کسی خاردار جھاڑی پہ کپڑا ڈال دیا جائے اس کو کھینچ لیا جائے، جیسے وہ لیر ہو جاتا ہے، اتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے، بند زور مشرک کافر کا جدا ہو جاتا ہے۔ بھائی ایمان کے بڑے فائدے ہیں، اللہ ایمان والوں کی قدر کرتا ہے، مول پاتا ہے، ہاں ایمان والوں کی اللہ پاک قدر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ایمان ہو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ انسان کی روح کھینچ کرنا وجود میں سے حلق تک لے آتے ہیں، جو حلق تک لے آتے ہیں تو ملک الموت وہ روح کو کر لیتا ہے،
اس کی طرح اور فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، تو جیسی وہ روح ہوتی ہے وہ فرشتے اس حساب سے اس کو لے جاتے ہیں. اگر مومن ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں، کافر مشرک ہوتا ہے تو بے ایمان ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے جاتے ہیں. یہ روح کہاں جاتی ہے؟ علیین ایک مقام ہے 7ویں آسمان پہ. جتنی بھی مومنین کی روحیں ہیں وہ سب وہاں جاتی ہیں کہ وہاں درجے ہیں ان کے، جیسا کسی کا ایمان ہے مقام ہے اس حساب سے اس کو وہاں جو ہے وہ جگہ ملتی ہے. اور کافر مشرک کی روح جو ہے وہ سجین ایک مقام ہے 7ویں زمین کے نیچے، تو وہاں جاتی ہے. جب مومن کی روح وہاں علیین میں دوسری ایمان والوں کی روحوں کے پاس جاتی ہے تو اس میں آتا ہے وہ مومن روح پہ باتیں کرتی ہیں. وہ مومن روح جو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے فلاں شخص آ گیا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں وہ تو ادھر نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں تجھے پاس چھوڑ گیا ہو، ادھر نہیں آیا. تو یہ بھی وہ کہتی ہیں روح کہ نہیں ابھی یہ پریشانی میں سے آیا ہے، ابھی اس کو ذرا کو سکون کر لینے دو، پھر ذرا خیر کی سے بات کریں گے ہم. یہ ساری چیزیں ہیں جس کتابوں میں. اس میں آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیلی اس نے 100 آدمی کو قتل کر دیا، 100 آدمی کو قاتل. اس کے دل میں خیال آیا کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. تو کسی مولوی سے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب 100 آدمی کو قتل کر دیا، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب کو سخت ہے کہ 100 آدمی کا قاتل ہے تو تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے اس مولوی صاحب کو قتل کر دیا. اب اس کے قتلوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی. پھر اس نے کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کیا ایسے کرو تم فلاں بستی ہے انہم اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ تعالی معہم، اس بستی میں کچھ اللہ کی بات کرنے والے اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہاں جا کے تو اللہ کی بات کر، ان کے ساتھ ہو سکتا اللہ تیری توبہ قبول کر لے. اب وہ شخص 100 آدمی کا پورے بستی کی طرف چل پڑا. راستے میں موت آ گئی، رشتے آ گئے، عذاب کے بھی آ گئے، رحمت کے بھی آ گئے. رشتے جھگڑ پڑے آپس میں. رحمت کے فرشتے کہنے لگے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. تو عذاب کے فرشتے کہنے لگے 100 آدمی کا قاتل ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے. اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے کہا دیکھو بھی لڑو جھگڑو نا، ایسے کرو کہ جہاں سے چلا ہے جہاں جا رہا ہے جگہ ماپ لو. اگر اس نے سفر زیادہ کر لیا ہے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں گے. اگر سفر کم کیا ہے، زیادہ سفر باقی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. تم جگہ کو ماپنے لگے فرشتے، ابھی اس نے سفر تھوڑا کیا تھا، زیادہ سفر باقی تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ کی رحمت کیا آ گیا؟ اللہ نے زمین کو حکم، زمین سکڑ جا، کٹھی ہو جا، اس بستی کو میرے بندے کے قریب کر دے. جب جگہ کو ماپا گیا تو ایک بلشت اس کا سفر زیادہ نکل گیا. تو اس طرح اللہ پاک نے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ پاک کی رحمت بھائی کیا ہے؟ بڑی وسیع ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا سفر، آج اس راستے میں موت آ گئی تو اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار میں قبول کر لیا. تو یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت توفت و غسل وفات دیتے ہیں، اس کو ہمارے فرشتے وہم لا یفرطون، وہ وفات میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. فرشتے کمی کوتاہی نہیں کرتے کہ روح کسی کی قبض کرنی تھی کر لی کسی کی. ہے جی، جیسے ہمارے ملک تو ہوتا ہے پولیس پکڑنا کسی اور کو ہوتا ہے، پکڑ کسی اور کو لے جاتی ہے. یہ نہیں کہ روح کسی اور کی قبض کر لی. جس طرح ان کو حکم ہوتا ہے فلاں کی روح قبض کر کے اسی کی روح قبض کی جاتی ہے. اور کہاں قبض کرنی ہے وہیں وہ فرشتے قبض کر، کس عنوان سے کیسے قبض کرنی ہے اسی حساب کے فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں. روح قبض کرنے کے سلسلے میں کبھی کوئی کمی بیشی نہیں کرتے فرشتے. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر دن قیامت کے ان کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف زندہ کر کے، ان روحوں کو جسموں میں ڈال کے زندہ کر کے پھر کس کی طرف لوٹایا جائے گا دن قیامت کے؟ اللہ کی طرف. مولاهم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے. ہاں سچا مولا کون ہے؟ اب تو مولانا مولا علی اور مولا ہے، لیکن سچا مولا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مولاهم الحق، جو ان کا حق مولا ہے، سچا مولا ہے. اللہ سے سچا مولا کوئی نہیں سکتا. الا لہ الحکم، خبردار اسی کا حکم ہے. اور لوگوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ. یہ دیکھ لو الا لہ، کسی کا کوئی حکم نہیں ہے. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. ان قیامت کے جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا نیکی بدی سب سامنے آ جائے گی، کوئی دیر نہیں لگے گی. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، محبوب ان سے کہہ دو کہ کون بچاتا ہے تم کو خشکی اور تری کی اندھیروں سے. بولو اور مشرکو
یہ مشرک جو تھے نا عرب کے، یہ جنگلوں میں اور پانیوں میں سمندروں میں سفر کرتے، رات کو بھی سفر کرتے، دن کو پھنس بھی جاتے تھے بسا اوقات، آندھی آتی تھی، بادل آتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، موجیں آتی تھی پانی کی، تو پھنس جاتے تھے، یہ جنگلوں میں پھنس جاتے تھے، راستہ بھول جاتے تھے، سمندروں میں پانی میں پھنس جاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب سے پوچھو کہ جب تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو تو کون تم کو نکالتا ہے وہاں سے، پوچھو ان سے، یعنی پھر کیا کرتے ہو تم، تدعونہ تضرعا وخفیا، پھر اس کو تم اللہ کو عاجزی سے پکارتے ہو، پھنسے، اگر پھر آپ کو خوشی میں پکارے عاجزی سے، پھنسے پکارتے تھے، عاجزی کرتے تھے، خفیہ چپ کے پکارتے تھے، ڈر کے پکارتے ہو، عاجزی سے پکارتے ہو، کیا کہتے ہیں، لئن انجانا من ہذی، البتہ اگر بچا لیا اللہ نے ہم کو اس اندھیرے سے، اس پریشانی سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ہو جائیں گے کس سے، شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ مشرکو جب تم پھنستے ہو اندھیروں میں، خشکی تری کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، پھر اللہ کو عاجزی سے پکارتے ہو، چپ کے پکارتے ہو، یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ نے اگر ہم سے بچا لیا ہم کیا ہو جائیں گے، شکر کرنے والے ہو جائیں گے، شکر موحدین بن جائیں گے، پھر شرک نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، محبوب کہہ دے اللہ بچاتا ہے تم کو منہا، ان تاریکیوں سے، ومن کل کرب، اور ہر پریشانی سے۔ اب وہ بات رہ گئی ہے، وہ اللہ رہ گیا کسی کا اللہ، محبوب ان سے کہہ دے کہ جن تاریکیوں میں مشرکو تم پھنستے ہو ان سے بھی کون نکالتا ہے، ومن کل کرب، کل کا لفظ جانتے ہیں، کل، اور تم تمام پریشانیوں سے کون نکالتا ہے، اللہ نکالتا، کوئی نہیں نکالتا، نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ، ان تاریکیوں میں پھنستے ہو اس میں اللہ نکالتا ہے، میں نے کل کرب کا لفظ آج، جتنی بھی پریشانی تکلیف ہے پھنستے ہو تم تو ان میں تم کو کون نکالتا ہے، اللہ نکالتا ہے، نہ نبی نہ ولی نہ پیر فقیر کوئی، بلکہ نبی جب مصیبتوں میں پھنسے، پریشانی آئی تو نبی خود نہیں نکلے پریشانی میں، کس نے نکالا نبی کو پریشانیوں میں سے، یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، یوب علیہ السلام کو دیکھ لو، اپنے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، ہمارے نبی کو دیکھ لو، ہجرت کی رات 100 تلواریں تھی ہمارے نبی کی، پکار گئی محاصرہ کیا ابولا ربوت نے، تو کس نے نکالا ہے نبی کو، خود نکل گئے، کس نے نکالا ہے، میرے نبی، مٹی کی مٹھی اٹھا کے پھینکنا ان کی طرف تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں میں ڈال کے ان کو اندھے کر دینا میں اللہ کا کام ہے، بیچ میں سے نکلے وہ آپ ہی بولتے رہے، تو کس نے نکالا ہے، اللہ نکالا ہے، تو جب نبیوں پر سب کو بالکل کرب، ہر مصیبت پریشانی میں سب کو اللہ نکالتا، پھر ہم کو بھی کون نکالتا ہے مصیبتوں میں سے، اللہ نکالا۔ عقیدے بناؤ مسلمانوں، عقیدے بناؤ، قرآن جو کہہ رہا ہے بس اس پہ عمل کرو، چھوڑو مولوی کو، چھوڑو فلاں کو، جو قرآن اللہ فرما رہا ہے بس وہ بات سچی ہے۔ قل اللہ ینجیکم من، یہ یاد رکھیں سارے، فرما دو کہ اللہ نجات دیتا ہے تم کو منہا، یہ طریقوں پھنستے ہو، ومن کل کرب، ہر پریشانی میں سے تم کو کون نکالتا ہے، بات ختم ہو گئی، روڑا ہی ختم ہو گیا۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، نکالتا اللہ ہے پھر کیا کرتے ہو، پھر شرک کرتے ہو۔ اس دور کے جو مشرک تھے وہ جب پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، بعد میں شرک کرتے تھے، لیکن ہمارے دور کے جو مشرک پھنسے ہوئے بھی اللہ کو نہیں پکارتے، یہ کہتے ہیں باب الحق بیڑا تک پاک دھیان کھلوتی بیڑی میری بندے رہا، پھنسے ہوئے بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ شیر مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، معین الدین کشتی لگا دے پار کشتی، اس طرح یہ کہتے ہیں لوگ، یہ پھنسے ہوئے بھی اللہ کو نہیں پکارتے، یہ ان سے ہی بڑھ گئے شرک کے اندر، وہ پھنسے ہوئے بھی اللہ کو پکارتے تھے پھر بعد میں شرک کرتے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، محبوب کہہ دو وہی قادر ہے، کون قادر ہے، اللہ، وہ اللہ قادر ہے اس بات پہ، جس نے نجات دی نا پریشانیوں سے، جو نکال سکتا ہے پریشانیوں سے، وہ تم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے۔ نکالا کس نے پریشانیوں سے، اللہ نے، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ جو تم کو پریشانیوں سے نکال سکتا ہے وہ تم پہ عذاب بھی بھیج سکتا ہے، اور من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب آ سکتا ہے، اوپر سے کیا جی، پتھر برس سکتے ہیں، جیسے پہلے پتھر برسے ہیں، زلزلے، زالے، اوڑے، ہوا کا عذاب، چیخ کا عذاب، جی پہلی قوموں پہ اوپر سے عذاب، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اوپر سے اگر چاہے عذاب آ سکتا ہے، او من تحت ارجلکم، اگر وہ چاہے تو تمہارے نیچے سے تم پہ عذاب بھیج دے، نیچے سے کوئی سیلاب آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا،
زمین میں غرق ہو گئے، پانی میں غرق ہو گئے، کوئی موذی جانور آ گئے، کوئی اور مرض آ گئی اس قسم کی، اگر اللہ چاہے اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے اور نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے اوپر کا کہ اللہ چاہے تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دے تمہارے اوپر، ہاں یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ظالم حکمران۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم مالکم، کہ تمہارے اعمال تمہارے نگران ہوں گے، جیسے عمل کرو گے ویسے ہی نگران آئیں گے تم پہ۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا وہ اپنی رعایا کو قتل کرنے لگے، بلا وجہ قتل کرنے لگے، مارنے لگ گیا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ اکٹھے ہو کے گئے کہ بادشاہ صاحب اگر تم آپ رب ہیں تو پھر آپ کو مخلوق کی ضرورت ہے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو امت کی ضرورت ہے، اگر آپ بادشاہ رعایا کی ضرورت ہے تو ان کو مار رہے ہیں آپ، ان کے بغیر نہ آپ کی ربوبیت چلے گی، نہ نبوت چلے گی، نہ بادشاہ چلے گی، ماری دی آپ نے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ نہ میں رب ہوں، مجھ کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبی ہوں، نہ مجھے امت کی ضرورت ہے، نہ میں بادشاہ ہوں، میں اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب بن کے تم پہ نازل ہوا۔ پورے حکمران آتے ہیں، اللہ کا قہر ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا اللہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے، نیچے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے وہ تمہاری بغاوت کریں، یعنی برے نوکر، برے خادم کھیلنے لگ دیں، یا برے شاگرد، کیا فائدہ ہے شاگردوں کا؟ پیڑی بیوی، کیا فائدہ ہے بیوی کا؟ کئی بیوی اپنے خامدوں کو نیچے گرا کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، خرچہ دے گا کہ نہیں؟ ایسی کئی ایسی بیوی کا کیا فائدہ جو آدمی خامد کی انسلٹ کرے؟ تو یہ ہے او منتا تھی یا اللہ تمہارے نیچے تم کو عذاب بھیج دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا کر دے اللہ تم کو ٹکڑے ٹکڑے، تیسری قسم عذاب کی، گروہ بنا دے اللہ تم کو، وہی کباب تم باسباب، سکھائے تمہارے بعد میں لڑائی بعد کی، آپس میں لڑا دے، سیاسی پارٹی ہیں، مذہبی پارٹی ہیں جیسے لڑ رہی ہیں ہمارے ہاں، لڑا دے، گتھم گتا ہو جائے، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت پانی میں غرق نہ ہو، تو قبول کر لی گئی کہ اللہ بھوک سے نہ مرے، قبول، کہ اللہ لڑے نہ، یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہاں لڑے گی۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بن گئے تھے، 72 گروہ، وتفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 73 گروہ بن جائیں گے، کلہم فی النار، سب آگ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک ملت، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ اصحاب رسول اللہ کی من ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایک گروہ ایک فرقہ، وہ کون ہے؟ اس کی علامت، اس کی پہچان، نشانی بیان فرماؤ۔ اللہ کے نبی فرمایا اس کی پہچان یہ کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پہ میں ہوں، اس رستے پہ میرے اصحاب، جو فرقہ جو گروہ اس رستے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، اس کے نبی کے دین سے۔ اب دیکھیں کہ نبی کا رستہ کون سا ہے، نبی کے صاحب کا رستہ، نبی کا رستہ یہ قرآن والا رستہ ہے بھائیو، نبی کے صاحب کا رستہ قرآن والا رستہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن پہ عمل کرتے تھے، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے، قرآن کی اشاعت کو آگے بڑھاتے تھے، اور نبی کے صحابہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ یہ جو قرآن والا رستہ ہے یہ کس والا رستہ ہے؟ نبی بولا، بولو نبی والا، نبی کے اصحاب والا رستہ ہے قرآن والا۔ جو اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اس کو چھوڑ دے گا، اس کو مسترد کر دے، ٹھکرا دے گا، اس سے دور جائے گا، اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ نبی کا فرمان ہے کہ سب فرقے، سب گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک گروہ جو جس رستے پہ میں ہوں، میرے اصحاب ہیں، وہ فرقہ جنت۔ یہ نبی کا رستہ، نبی کے صاحب کا رستہ، یہ قرآن والا رستہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہمیں بھی اللہ کے نبی قرآن دے کے عطا کیا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ حدیث جو ہے وہ اس کی شرح ہے، حدیث جو قرآن پہ عمل کیا وہ حدیث کو علیحدہ کتاب نہیں ہے، اس کی تشریح ہے قرآن کی حدیث، اصل جو ہے یہ قرآن ہی ہے بھائیوں۔ دیکھ لو جو فرقہ قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کی اشاعت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، وہ جنتی ہے، باقی دیکھ لو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہے جی، تو قرآن سے دور ہے، قرآن کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس کتاب کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوگا، نجات نہیں ہوگی۔
اس لیے اس سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو گئے ہو، اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی، اور قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، دن قیامت کے اللہ کے محبوب کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اللہ کا فضل بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نا قرآن سے دور رہ کے میں بہت کچھ حاصل کر لوں گا، وہ بیوقوف ہے، اس سے بڑا بیوقوف اور ہے ہی کوئی نہیں، یاد رکھنا۔ اس کی برکت سے اللہ کمی بیشی معاف کر دے گا، توڑے گا انشاءاللہ، گناہ معاف کر دے گا قرآن کی برکت سے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، محبوب دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کے اپنی توحید کے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، محبوب تیری قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا محبوب تیری قوم نے کیا کی، اس قرآن کی تکذیب کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا تیری قوم نے۔ محبوب حالانکہ قرآن کیا ہے، حق ہے، وہ قرآن حق ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن تیری قوم نے تسلیم نہیں کیا، اس کی تکذیب کی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ اعلان تو تکذیب نہیں کرتے، قرآن کی در پردہ تکذیب کرتے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ہے، یہ مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اس کو، یہ مولویوں کا کام ہے قرآن سمجھنا۔ قرآن سے لوگ دور ہو گئے۔ کئی کہتے ہیں وہ سب ٹائم ہی نہیں قرآن سمجھنے کی، فرصتی نہیں ہے، بس نہیں نا اندر قرآن کی عظمت، قرآن محبت نہیں نا قرآن سے، اگر محبت ہو تو پھر ٹائم نکل آتا ہے، شادی کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، برات کے لیے سب ٹائم نکل آتی ہے، بچوں قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اندر ہے نہیں نا قرآن، دوری ہے، دل میں قرآن نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں لو جی گرامر کے بغیر نہیں قرآن سمجھ آ سکتا، گرامر کیا ہے قرآن کے آگے؟ جب کوئی گرامر نہیں تھی اس کو قرآن نہیں سمجھتے نہیں، گرامر تو بعد میں بنی ہے، گرامر وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر جب گرامر پڑھی نہیں تھی اس وقت نہیں قرآن سمجھانا لوگوں کو۔ گرامر قرآن گرامر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ گرامر قرآن کی محتاج یاد رکھنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علموں کی ضرورت ہے، 15 علم ہو تو پھر قرآن سمجھو سمجھاؤ، ورنہ سمجھ نہیں سکتا۔ پوچھے آدمی، ابو جہل گروپ جو تھا مکے والے، یہ کیا کون سے مکہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، یہ کون سے 15 علم جانتے تھے؟ صرف عربی جانتے تھے۔ ہمارے لیے شرط لگائی کہ 15 علوم ہونے چاہیے، پھر قرآن سمجھ کے بغیر قرآن سمجھنا سمجھانا نہیں چاہیے۔ ہاں جی، وہ ہندوؤں کی ہوتی تھی ناچنے والی عورت، راجا اس کا نام تھا، تو 9 من تیل ہوتا تھا نا، 9 من تیل لاؤ پہلے یہاں، 9 من تیل، وہ دروازوں کو لگاؤ، چراغ لگاؤ، وہ پھر ناچتی تھی وہ۔ ہاں جی، وہاں سے مثال بن گئی کہ نہ 9 من تیل ہو نہ راجا نچے، ہاں جی، نہ 15 لوگوں کو پڑھے نہ قرآن کو سمجھے گی، بریک لگا دی۔ اس لیے بھائیو یہ 15 علوم ہو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، 15 علوم ہو نبی کا حکم نہیں کہ صحابی قول نہیں ہے، یہ اپنے پاس ہی بات بنا لی بس۔ 15 علم ہوں، ہاں جی، پھر سب اس کے بغیر یاد رکھنا کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اخلاص کی ضرورت ہے بس۔ عربی آتی ہو اور اخلاص ہو، اللہ کی رضا، پھر انشاءاللہ سمجھو سمجھاؤ قرآن، پھر سمجھاتا ہے۔ اب آپ کے سمجھ نہیں آ رہا قرآن، الحمدللہ اعتعاد آپ سمجھ رہے ہیں، اعتعاد آپ سمجھ، آپ کتنے 15 علوم کے ماہر ہیں، یا میں نے کون سے 15 علوم پڑھے ہیں؟ یہ سب باتیں ہیں قرآن سے دور کریں، قرآن کی تکذیب، یہ سب یہ سلسلے ہیں، کسی نہ کسی قرآن سے لوگ دور ہو جائیں بس، 15 علم لاؤ۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، محبوب تیری قوم نے قرآن کی کیا، یہ اللہ نے گلہ کیا، محبوب قوم ہو تیری اور تکذیب کرے قرآن کی، وَهُوَ الْحَقُّ، اور قرآن حق ہے، اور یہ کرنے والے تکذیب کر رہے ناپاک گندے بے ایمان، یہ تکذیب کر رہے تیری قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی، اور قرآن حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ وَكِيلٌ، بابو کہہ دو کہ میں تم پہ کوئی دروغہ نہیں ہوں کہ تم کو پکڑ کے قرآن کے ساتھ جوڑوں، پکڑے زبردستی خلاف لاؤں، میرا کام بیان کرنا ہے، منوانا نہیں ہے۔ منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، میں تو دروغہ نہیں تم پہ بنا کے بھیجے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، باقی ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر خبر کا، قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا ایک وقت، یہ جو عذاب کی جلدی کرو، جلدی لے عذاب، اس کا وقت مقرر ہے، جب وقت آ گیا پھر آ جائے گا۔ سوف تعلمون، پھر تم کیا کر لو گے، جان لو گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا عذاب آ گیا ہے۔ بس وہ یاد تھا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں پہ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے اللہ تم پہ محافظ فرشتے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آتی تم میں سے کسی کو موت، توفت الرسل، وفات دیتے ہیں اس کو ہمارے رسول، فرشتے بھیجے ہوئے، وهم لا يفرطون،
اور وفات دینے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. تم مردو الی اللہ، پھر تم رد کیے جائیں گے یہ طرف اللہ کی. ان کا مولا حق ہے. الا لہ الحکم، کوئی حکم نہیں. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، محبوب کہہ دو کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور تری کے دیروں سے. تدعون، پکارتے تم اس کو. تضرعون، خفیہ عاجزی سے اور پوشیدہ. لیکن انجانا من ہادی، البتہ اگر نجات دے دی اللہ نے ہم کو اسے، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں سے ہو جائیں گے. قل اللہ، یہ سب یاد کر لیں. قل اللہ ینجیکم منہا ومنکم، محبوب کہہ دو کہ اللہ تم کو نجات دیتا ہے منہا، ان اندھیروں سے. خشکی اور تری کے اندھیروں میں پھنستے ہو، ان اندھیروں میں سے کون نکالتا ہے تم کو؟ اللہ. ومن کل کرب، ہر کرب میں سے، ہر اندھیرے، ہر پریشانی میں تم کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں نکالتا. ثم انتم تشرکون، تم شرک کرتے ہو. قل هو القادر، بابو کہہ دو وہ قادر ہے. اوپر اس بات یہ گیا ایبا سالے گی کہ بھیجے تم پہ عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، جو تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے. او یلبسکم، یا کر دے تم کو شیعہ ٹکڑے ٹکڑے. کوئی کے بعد سکھائے تمہارے پاس کو لڑائی، بعض تمہارے گروہ بنا دو. یہاں پر بھی لڑائی ہے، کچھ سیاسی وزنی پر جیسے لڑ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر لوگ. انظر، محبوب دیکھو کیف نصرف الآیات لعلہم، ہم کیسے پھیر کے توحید کے دلائل بیان کرتے تاکہ لوگ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، محبوب تیری قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ قرآن حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دے کہ میں تم پہ دروغہ نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. تو یہ عذاب جو ہے اس کا بھی ایک ٹائم مقرر ہے. تو جب اس کا ٹائم آ گیا تو تم پہ آ جائے گا. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور پھر تم جان لو گے. اللہ جزا دے. بس جی تیاری کری بات ٹھیک ہے. رام آ گیا، سوٹ آ جائیں گے تھوڑے، کل میں آ جائیں گے. کر رہے ہیں بڑی